ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک قصے کے ساتھ عجمی طبیب یعنی کہ عجمی ڈاکٹر کے متعلق روایت ہے۔ عجم کے ایک عیسائی بادشاہ نے عقیدت ظاہر کرنے کے خیال سے اپنے ملک کے ایک نامور طبیب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس خیال سے بھیجا کہ وہ مدینہ شریف میں رہ کر بیمار مسلمانوں کا علاج معالجہ کر لے۔ اس طبیب کو مدینہ شریف میں رہنے کی اجازت مل گئی اور وہ مطب کھول کر یعنی کہ ہاسپٹل کھول کر وہاں رہنے لگا۔ لیکن کتنے ہی دن گزر گئے، ایک مسلمان بھی علاج کرانے کے خیال سے اس کے مطب میں نہ آیا۔ طبیب نے اپنے طور پر خیال کیا کہ شاید یہ لوگ میرے عیسائی ہونے کی وجہ سے مجھ سے علاج نہیں کراتے۔ چنانچہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی شکایت کی کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اس وجہ سے علاج نہیں کراتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے اور ان کے تندرست رہنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور جب کچھ بھوک باقی ہوتی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر طبیب مطمئن ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مدینہ شریف کے مسلمان علاج کی غرض سے اس کے مطب میں کوئی نہیں آتے، اس کے مطب میں کیوں نہیں آتے؟ بولنے میں اور کھانے میں اگر ہو اعتدال، معتبر بنتا ہے انسان، محترم رہتی ہے جان۔ خیق میں پھنستے ہیں ہم بے اعتدال کے سبب، ہوا اگر محتاط تو گھٹتی نہیں انسان کی شان۔ وضاحت: حضرت شیخ سعدی نے سکھایت میں باعزت اور تندرست رہنے کا راز بتایا ہے۔ دنیا کے تمام دانشمند اس بات پر متفق ہیں کہ کم کھانے، کم بولنے اور کم سفر کرنے والے لوگ فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں یقیناً ضروری ہیں، لیکن ان کا اصل فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب اعتدال اور احتیاط کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے، اس حدیث سے، اس روایت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب جتنی بھوک لگی ہو، زور کی بھوک لگی ہو، تب کھانا کھائے، اور ہلکی سی بھوک باقی رہے تب دسترخوان پر سے اٹھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے بیماری کا شکار یعنی بیمار نہیں ہو سکتا، جس طرح کی اس حدیث کے اندر باتیں بتلائی گئی ہیں۔ تو لہذا ہم بھی کیا کریں، اعتدال سے چلیں، کم کھائیں، کم بولیں، جتنا بھی ہو سکے کم سوئیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔